السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ چند ایک اور اہم سوال آپ کے رہ گئے تھے، ان کا جواب دینا ضروری سمجھا، تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کے مزید چند سوالوں کے جواب دے رہا ہوں۔ تو آج کا پہلا سوال ہے، مجھے موڈرنا ویکسین کی پہلی ڈوز لگی تو مجھے بہت ہی تیز الرجی ہوئی، الرجک ریئیکشن ہوا، اور ڈاکٹر نے بتایا کہ آپ کی سانس کی نالیوں میں سویلنگ ہوئی ہے، یعنی سوجن ہے۔ کیا میں دوسری ڈوز موڈرنا کی بجائے فائزر کی لگوا سکتا ہوں؟ میرے خیال سے آپ کو بہت ہی سیویئر قسم کا الرجک ریئیکشن ہوا ہے، اور ایسی صورت میں میری نظر میں آپ کو مزید ویکسین نہیں لگوانی چاہیے۔ اور جہاں تک آپ کے سوال کا دوسرا حصہ ہے کہ کیا میں موڈرنا کی بجائے دوسری ڈوز فائزر کی لگوا سکتا ہوں، تو آپ ایسا نہیں کر سکتے، کیونکہ دونوں ویکسینز کے اندر پولی ایتھیلین گلائکول ہے، پیگ ہے، جس کی وجہ سے الرجی کچھ لوگوں میں ہو جاتی ہے۔ تو اگر آپ موڈرنا کی بجائے فائزر بھی لگوا لیں گے تو آپ کو تب بھی وہی ریئیکشن ہوگا، بلکہ اس بار زیادہ ہوگا، کیونکہ آپ ایک دفعہ سینسٹائز ہو چکے ہیں اور دوسری بار آپ کو سیویئر الرجک ریئیکشن ہوگا۔ تو آپ فائزر کی ویکسین بالکل بھی نہ لگوائیں، اور آپ کے لیے ایک ہی ڈوز کافی ہے۔ اگلے سوال کی طرف آتے ہیں۔ میں نے امریکہ میں فائزر کی 2 ڈوز مکمل کر لی تھی۔ میں پاکستان آیا اور یہاں پر اپنا اینٹی باڈی ٹیسٹ کرایا تو پتہ چلا کہ میرے اندر اینٹی باڈی بہت کم بنی ہے۔ کیا میں چائنا کی سائنوفارم ویکسین کی بوسٹر ڈوز لگوا سکتا ہوں؟ جی ہاں، آپ لگوا سکتے ہیں۔ دراصل یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ ان کو فائزر کی 2 ڈوزز لگ چکی ہیں، لیکن ان کی اینٹی باڈی کم بنی ہے، کیونکہ انہوں نے ٹیسٹ کرا کے پتہ کرا لیا ہے۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے جسم میں آپٹیمل اینٹی باڈی موجود ہو، تو وہ چائنا کی سائنوفارم ویکسین لگوانا چاہتے ہیں۔ تو بالکل آپ لگوا سکتے ہیں۔ دونوں ویکسینز کا کام آپ کو کورونا کے خلاف مدافعت پرووائڈ کرنا، یعنی وہ چاہے فائزر کی ویکسین ہو یا سائنوفارم ویکسین ہو، لیکن دونوں کا انداز مختلف ہے۔ سائنوفارم ویکسین بیسیکلی ایک ان ایکٹیویٹڈ ویکسین ہے، میں بارہا اس چیز کا ذکر کر چکا ہوں، جس کے اندر جو RNA ہے، جو فساد کی جڑ ہے، اس کو ڈیڈ کر دیا جاتا ہے اور پھر آپ کو وہ وائرس انجیکٹ کیا جاتا ہے۔ تو وہ وائرس بیماری نہیں پھیلا سکتا آپ کے اندر، لیکن آپ کو مدافعت ضرور پرووائڈ کر سکتا ہے۔ جبکہ فائزر کی ویکسین آپ کے امیون سسٹم کو، آپ کے مدافعتی نظام کو اس طرح موجولیٹ کرے گی کہ وہ سپائک پروٹین بنائے گا، اور اس سپائک پروٹین کے خلاف آپ کا جسم پھر اینٹی باڈی بنائے گا، اور اس طرح آپ کرونا وائرس انفیکشن سے بچیں گے۔ تو دونوں ویکسینز کا انداز مختلف ہے، کام ایک ہے، لیکن سائنوفارم ویکسین کی وجہ سے ایک ڈائیورس ٹائپ کی اینٹی باڈی آپ کے اندر بنے گی، جو کہ کورونا وائرس کے مختلف حصوں کے اگینسٹ ہوگی۔ تو میری نظر میں آپ کے اندر 2 مختلف انداز سے بننے والی اینٹی باڈیز کافی فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہیں۔ تو آپ بوسٹر انجیکشن کے طور پہ سائنوفارم ویکسین لے سکتے ہیں۔ اب کچھ کوشچنز کے آنسرز جلدی دینے کی کوشش کرتا ہوں، تاکہ کم وقت میں زیادہ سوالات نپٹا لوں۔ ایک اور کوشچن رشین سپوتنک وی کے بارے میں پوچھا گیا۔ ہمارے ہاں سپوتنک وی لگ رہی ہے، کیا یہ محفوظ ہے؟ جی ہاں، یہ محفوظ ہے، آپ لگوا سکتے ہیں، اگرچہ ایڈینو وائرس بیسڈ ویکسین ہے، لیکن اس سے کوئی کلاٹنگ کے ایشوز سامنے نہیں آئے، جہاں تک میرا علم ہے، جہاں تک میں جانتا ہوں، اور جہاں تک میں نے اس کے بارے میں تھوڑا بہت سروے کیا ہے۔ لیکن ساتھ میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ ویکسین لگنے سے 2 دن قبل لو ڈوز ایسپرین 75 ملی گرام ایسپرین لینا شروع کریں، اور ویکسین لگنے کے 2 ہفتے بعد تک اس لو ڈوز ایسپرین کو جاری رکھیں۔ اگلا سوال ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میری رہنمائی کیجیے، میری عمر 55 سال ہے اور شوگر پیشنٹ ہوں، انسولین بھی لگوا رہا ہوں، دوائی بھی کھا رہا ہوں، میں نے رجسٹریشن کروائی ہے، مجھے کچھ خدشات ہیں کہ کیا مجھے ویکسین لگوانی چاہیے یا نہیں۔ جی ہاں، آپ لگوا سکتے ہیں۔ میرے آس پاس ایسے بہت سارے لوگ ہیں جن کو میں جانتا ہوں، جن کی بالکل یہی میڈیکل کنڈیشن ہے جو آپ کی ہے، انہوں نے ویکسین لگوائی ہے اور ان کو کوئی نیگیٹو ایفیکٹس نہیں آئے، اور وہ بالکل ٹھیک ہیں اور اپنی نارمل لائف جی رہے ہیں، تو آپ بھی لگوا سکتے ہیں۔ ایک بھائی نے پشتوں میں سوال کیا، انہوں نے کہا کہ آپ بہت مشکل ٹرمینالوجیز یوز کرتے ہیں، ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ کلاٹنگ کیا ہوتی ہے، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اکثر آپ ذکر کرتے ہیں کہ کلاٹنگ ہوتی ہے، تو یہ کلاٹنگ کیا چیز ہے؟ اور میرے خیال سے میں اس چیز کا جواب دے چکا ہوں، اور اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو پچھلی ویڈیوز دیکھ لیں، اس میں
اس چیز کو میں نے بہت ڈیٹیل سے ایکسپلین بھی کیا ہے۔ میں 6 سال سے ریجیکس لے رہی ہوں، مجھے میڈیسن الرجی ہے، کچھ اور الرجیز بھی انہوں نے ذکر کیا، تو کیا میں ویکسین لگوا سکتی ہوں؟ جی ہاں، اس پہ میری ایک ویڈیو موجود ہے، آپ اس کو ڈھونڈ کے اس میں جو تفصیل ہے اس کو فالو کیجئے، آپ ضرور ویکسین لگوائیں، لیکن اس ویڈیو کو دیکھ لیں، آپ کی تھوڑی سی رہنمائی ہو جائے گی۔ میری عمر 60 سال ہے اور مجھے پروٹین الرجی ہے، انہوں نے ساتھ میں مجھے دعائیں بھی دی ہیں، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ کیا میں ویکسین لگوا سکتی ہوں؟ جی ہاں، آپ لگوا سکتی ہیں، لیکن پلیز میری ایک ویڈیو جو کہ ویکسین ریلیٹڈ الرجی پہ ہے اس کو ضرور دیکھیے گا۔ اگلا سوال ہے، سر آئی ہیو مائرینا لیونورجسٹرل ریلیزنگ انٹرایوٹرائن سسٹم لگوایا ہے انہوں نے، کین آئی ویکسینیٹ؟ کیا مجھے ویکسین لگوانی چاہیے؟ انہوں نے بیسکلی انٹرایوٹرائن ڈیوائس لگوائی ہوئی ہے، تو یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا ان کو ویکسین اس صورت میں لگوانی چاہیے؟ تو میری نظر میں آپ کو فی الحال نہیں لگوانی چاہیے۔ اگلا سوال ہے، کیا جس دن مجھے ویکسین لگے میں اپنی بلڈ پریشر کی ادویات لے سکتی ہوں؟ جی ہاں، آپ بالکل لے سکتی ہیں۔ میں سورائسس کا پیشنٹ ہوں، کیا مجھے ویکسین لگوانی چاہیے؟ جی ہاں، آٹو امیون ڈس آرڈرز والے بھی ویکسین لگوا سکتے ہیں، اور ایسے بہت سارے ہیں جنہوں نے لگوائی ہے اور ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہوا، تو آپ ضرور لگوائیں۔ کیا روزے میں ویکسین لگوا سکتے ہیں؟ کمزوری تو نہیں ہوگی؟ آپ کی اپنی مرضی ہے، لیکن جی ہاں، آپ لگوا سکتے ہیں۔ میری نظر میں ایسے بہت سارے کمزور، لاغر اور ضعیف لوگ ہیں جنہوں نے ویکسین روزے کی حالت میں لگوائی اور ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہوا، لیکن اگین آپ کی اپنی مرضی ہے، آپ اپنی حالت کو دیکھیں اور خود ہی یہ فیصلہ کریں۔ جی ہاں، یہ بہت ہی اہم سوال ہے اور تقریباً ہر بندہ یہ سوال پوچھتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ کیا کسی ویکسین کی پہلی ڈوز لینے کے بعد دوسری ڈوز کسی اور برانڈ کی لگوا سکتے ہیں؟ یہ دراصل یہ پوچھ رہے ہیں کہ میں ویکسینز کو مکس اینڈ میچ کر سکتا ہوں؟ تو اس سوال کا جواب میں اس طرح دینے کی کوشش کروں گا کہ اگر آپ کو کسی ویکسین کی پہلی ڈوز سے کوئی مسئلہ نہیں ہوا تو آپ کسی اور برانڈ کی، کسی اور کمپنی کی ویکسین ایز اے سیکنڈ ڈوز کے طور پہ لے سکتے ہیں مناسب وقفے کے بعد، جو کہ ایک ریکمینڈڈ ہے، یا تھوڑا سا مزید بریک اس میں لمبی کر سکتے ہیں آپ۔ ممکنہ طور پر اس سے آپ کو انشاءاللہ کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا، لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ اگر آپ کو یہ موقع دیا جائے کہ آپ نے ایک ویکسین لگوائی ہے اور دوسری ڈوز کسی اور ویکسین کی لگانی پڑے تو کیا آپ یہ پسند کریں گے؟ تو میں اپنے لیے یہ چیز پسند نہیں کروں گا، کیونکہ ہمارا مدافعتی نظام پہلی ڈوز کی صورت میں جس ویکسین کے لیے پرائم ہو چکا ہوتا ہے، آئیڈیلی اس کو دوسری ڈوز بھی اسی ویکسین کی لگانی چاہیے۔ تو یہ تھے آج کے کچھ سوالات اور ان کے جوابات۔ مجھے پتہ ہے آپ کے بہت زیادہ سوالات ہیں اور میرا کامنٹ سیکشن اس سے بھرا ہوا ہے اور مجھے ان کا جواب دینے کے لیے بہت زیادہ وقت درکار ہوگا۔ ایک اور بات آپ سے عرض کروں گا کہ آپ جب سوال کرتے ہیں تو اپنے بارے میں نہ کیجئے، یہ نہ پوچھئے کہ میری ماں کو یہ مسئلہ ہے، میرے والد کو یہ مسئلہ ہے، کیونکہ ایسے سوالات کے جواب دینا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ ہاں، آپ جنرلی سوال پوچھتے ہیں تو مجھے اس کا جواب دینے میں آسانی ہوتی ہے، لیکن براہ راست آپ اپنے بارے میں پوچھتے ہیں یا اپنے کسی پیارے کے بارے میں پوچھتے ہیں، والدہ، والد یا آس پاس جو آپ کے بزرگ ہیں ان کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو مجھے تھوڑی سی جواب دینے میں جھجک ہوتی ہے۔ آپ جنرلی سوال پوچھیں تو میں اس کا جواب آسانی سے دے دیا کروں گا۔ کچھ ایتھیکل کنسیڈریشنز ہوتی ہیں جو کہ ہمارے ذہن میں ہمیشہ چلتی رہتی ہیں اور وہ چیزیں ہمیں پھر تھوڑا سا انہیبٹ کرتی ہیں ایسے جواب دینے میں۔ تو آج کی ویڈیو کا اختتام یہیں پہ کر لیتے ہیں۔ دیکھنے اور سننے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ ناصر۔